الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں اس وقت فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں آج کل علم الفرائض اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ 3 قاعدے ہیں، اور ذوی الفروض کا ایک جدول ہوتا ہے اور نسبات کا ایک شجرہ ہے۔ ان تینوں کے ذریعے سے ہم الحمدللہ 99% میراث کے سوالات حل کر سکتے ہیں۔ تو دارالافتاء میں جو سوالات آتے ہیں تقریباً اس کا اکثر حصہ ہم ان 3 قواعد اور ذوی الفروض کے جدول اور شجرہ اسبات اس کے ذریعے سے ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں آج کل چل رہی ہیں۔ مثال نمبر 18، مثال اصل میں ہم نے سراجی جو کتاب ہے، ماشاءاللہ مشہور کتاب ہے علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اصول ہم نے ان سے لیے ہیں، البتہ اس کو آج کل کے جدید ریاضی کے ذریعے سے اس کو ہم حل کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی جو ہم نے کی ہے، تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب نئے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جدول کا استعمال ہے۔ جو جدول میں بہت سارے جو قواعد جو لوگ یاد رکھتے تھے وہ اس میں شامل ہے، لہذا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو جدول استعمال کا طریقہ آتا ہے وہ شجر اسبات کو بنا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 3 قواعد ان کو مستحضر ہو تو بس یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ مثال نمبر 18 ہے، جس میں بیٹیوں کی تعداد 6 ہیں اور جدات جو ہے وہ 3 ہیں اور چچا 3 ہے۔ اس وقت ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ کون سے جدہ کو حصہ مل سکتا ہے کون سے، کیونکہ وہ اس الگ بحث ہے، وہ اماموں کا جو اختلاف ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں 3 جدات ہیں، تینوں کو مل سکتا ہے، یہ ہم نے پہلے فرض کر لیا کہ تینوں جدات کو حصہ مل سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جدات کا جتنے بھی ہو ان کا حصہ ایک بڑچے سے نہیں بڑھتا، سب کو ایک بڑچے ہی ملتا ہے، چٹا حصہ۔ جیسا کہ بیویاں جتنے بھی ہوں، اگر اولاد موجود ہو تو پھر سب کو اکٹھا مطلب ایک بڑا حصہ ملے گا سب کو اکٹھا، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو پھر ایک بڑا 4 ملے گا، یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے ہم جدات کے بارے میں جانتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی جدات جن کو حصہ مل سکتا ہو ان کا حصہ ایک بڑچی ہوتا ہے، وہ آپس میں پھر تقسیم ہوتا ہے، تو ایک بڑچی آپس میں تقسیم ہوگا پھر ان میں۔ چچا ہے، اچھا چچا جو ہے اصل میں یہ اسبات میں آتا ہے، اور ان کو اسبات کو حصہ تب ملتے ہیں جب ذوی الفروض کو اپنا اپنا حصہ مل جاتا ہے۔ جب ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے پھر ان میں سے اگر کچھ ماں باقی ہے، مطلب کچھ باقی رہ گیا ہے، وہ ان کو مل سکتا ہے۔ البتہ فرض یا ذوی الفروض میں جتنا جتنا فرض یعنی جتنا جتنا حصہ کسی کا ہے اس کو اتنا ملے گا، چاہے کتنے بھی ہوں۔ لیکن اسبات میں یہ کہ جس کا نمبر سب سے پہلے ہو، یعنی جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہو، ان کو سارے کا سارا ملتا ہے، پھر درمیان میں کسی کو شریک وہ نہیں کرتے۔ ہاں جی، تو اب یہاں پر چچا جو ہے یہ اسبات میں ہے، اگر ان کو اس کو تب ملے گا جب کوئی چیز باقی ہوگی تو ملے گا۔ اب دیکھیے بیٹیوں کو قاعدہ مطلب جس میں جو ذوی الفروض کا جدول ہے اس کو اگر ہم یہ ہے ذوی الفروض کا جدول، تو اب دیکھیے بیٹیوں کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے شرط جو ہے اس میں یہ کہ بیٹا موجود نہ ہو۔ اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر یہاں اس کو اگر بیٹا موجود ہوگا تو پھر یہاں اس کو حصہ نہیں ملے گا، پھر اس کو بھی اسبات میں سے ملے گا، یعنی اسبات میں پھر چلی جائے گی بیٹے کے ساتھ۔ تو یہاں پر چونکہ بیٹا موجود نہیں ہے لہٰذا ان کو مل سکتا ہے۔ اگر یہ 1 سے زیادہ ہوں گے تو 2/3، ہاں جی، اگر 1 سے زیادہ ہوگا تو مطلب جو ہے 2/3 ہے یہ، اور اگر صرف 1 ہوگا تو پھر 1/2 ہوگا۔ تو چونکہ یہاں یہ 1 سے زیادہ ہے لہٰذا ان کو 2/3 حصہ ملے گا، یہ مطلب ہم نے اس سے ماشاءاللہ حاصل کر لیا جی۔ تو یہ اب مطلب معلوم ہو گیا کہ 2/3 حصہ جو ہے مطلب ان کو مل رہا ہے، ان 6 کے 6 کو، مطلب یہ سب کو 2/3 مل رہا ہے، اور جدات کو 1/6 مل رہا ہے۔ تو اب یہ 2/3 اور 1/6 کو ہم جمع کر لیتے ہیں،
2/3 जमा 1/6. 6 ज़ाफ़ कल है, LCM है, तो 2 3 6 2 2 4 जमा 1, तो ये 5/6 आ गया. 5/6 ज़ुल फरूज़ ने ले लिए. तो अब बाकी कितना रह गया? 1 - 5/6 मसावी 1/6. 1/6 बाकी रह गया. तो ये 1/6 जो है ये हम उसको चचा को दे सकते हैं असबात के तौर पर, क्योंकि वाहिद वही मौजूद है, लिहाजा उनको ही मिल सकेगा. जैसे यहाँ पर ऐन लिखा हुआ, ये ऐन असल में असबात के लिए. तो अब हमें मालूम हो गया कि बेटियों को इकट्ठा 2/3, जद्दात को इकट्ठा 1/6 और चचा को पूरे का पूरे 1/6. इस तरीके से हम इसका LCM मालूम कर ले. 3 और 6 का LCM जो है ना वो 6, इसका LCM 6 है, लिहाजा 6 से सबको ज़रब दे दिया. तो 2/3 को 6 से ज़रब दिया तो 4 आ गया. 1/6 को 6 से ज़रब दिया तो 1 आ गया. 1/6 को 6 से ज़रब दिया तो 1 आ गया. अब ये 6 मेन केस आ गए हैं, 4 बेटियों के और एक जो है ना वो जद्दात के और एक जो है ना वो चचा के. अब ये चूँकि बेटियाँ 6 हैं तो लिहाजा 4 6 पर तकसीम होगा. ये 4 को 6 पर तकसीम करना है, तो ये 4/6 ये असल में 2/3 है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 3 6, हाँ 3 दूनी 6, तो 2/3 आ गया. तो ये 2/3, ये 1/3, 1/3. तो 6 में फ़ी का हिस्सा जो है ना ये आ गया 6 में 2/3, 1/3, 1/3. अब LCM इनका 3 है, लिहाजा ये 6 से आपने मतलब जो है ना वो अब 3 से ज़रब दे दिया, तो 3 से इसको भी ज़रब दिया सबको, और 6 को 6 से भी ज़रब दिया, तो ये 18 में फ़ी का हिस्सा हो गया. 2 हर बेटी को, 1 हर जद्दा को और 1 ही चचा को. इस तरह मतलब आ गया. अब अगर अब इसका आप हिसाब करना चाहते हैं तो चूंकि 2 हर बेटी को और बेटियां 6 हैं तो 12 हो गया, ये टोटल 12 हो गया. और ये 3 जद्दा थे तो 3 हो गया, और ये 1 ही है, तो मतलब जो है कि वो यानी उसका रेट, हाँ जी चचा 3 है. अच्छा चचा भी 3 है, ओ सॉरी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो इसमें तो 1/3 हो गया, ठीक सही. तो अब ये मतलब ये 3 हो गया, तो इसका 3 3 6 और 12 18 हो गया. ठीक है, ये मतलब 18 में इस तरह तकसीम है. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये अब यह आ गया. अब इस मिसाल नंबर 19 पे आते हैं. अच्छा, मिसाल नंबर 19 पर आते हैं. तो वरसा उनमें बीवियां हैं 4. ज़बरदस्त, कोई अरब होगा. हाँ जी. जद्दात जो है वो 3 है और चचा 12 है. ये तो बहुत लंबा चौड़ा ख़ानदान है. हाँ जी. तो ये बहरहाल मिसाली है, एक मिसाल है. हाँ जी. तो बहरहाल ये है कि फ़राइज़ उनके, तो चारों बीवियों को मिलकर 1/4 मिलेगा, क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है. जद्दात को 1/6 मिलेगा इन तीनों को, और चचाओं को जो बाकी रहेगा वो असबा के तौर पे मिलेगा. तो अब फ़राइज़ इनकी चूँकि 1/4 और 1/6 ये मतलब यानी ज़ुल्फ़ुरूज़ में आते हैं, इनका जो मजमुआ है वो बन जाता है 1/4 जमा 1/6. 12 ज़ुल्फ़े कल है, तो 3 जमा 2 5/12, 5/12 हो गया. 5/12 को 1 से मनफी किया, मसावी 7/12. तो 7/12 इन चचाओं को बतौर असबा मिल गया. अब इनका LCM जो है ना 12 है, लिहाजा 12 में इनके जो हिस्से आ गए वो 12 ज़रब 1/4 तो 3, 12 ज़रब 1/6 2, और 7/12 ज़रब 12 मसावी 7. ये आ गया 12 में से हिस्से. अब 12 में फ़ी के हिस्सा, चूँकि बीवियाँ 4 है तो 3/4, और जो है ना मतलब जद्दात 3 है तो 2/3, और चचा 12 है तो 7/12. अब इनका LCM जो है ना 12 हो गया,
تو 12 LCM میں مطلب یہ ہے کہ 3/4 کو ضرب دے 12 سے تو یہ بن گیا 9، یعنی یہ دیکھو 3/4 ضربے 12 یہ 9 آ گیا، اور 2/3 ضربے 12 یہ 8 ہو گیا، اور 7/12 ضربے 12 یہ 7 ہو گیا۔ تو یہ 12 پہلے بھی تھا اور 12 LCM یہ بھی آئی ہے، تو یہ دونوں LCM کو ضرب دے تو یہ 12 ضرب 12 144، تو 144 میں سے 9 حصے ہر بیوی کے آئیں گے، اور 8 حصے ہر جدہ کے آئیں گے، اور 7 حصے ہر چچا کے آئیں گے۔ اگر اس کا حساب ہم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 ضرب 4 یہ بیویوں کے، اور جداد کے 8 ضرب 3، اور چچاؤں کے 7 ضرب 12، تو یہ بن گیا 36، 3 8 24، 12 7 84، 6 4 10 4 14، 1 3 4 2 6 اور 8 14، 144 بن گیا۔ تو 144 میں ان کے حصے مطلب اس طرح آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہمارا سوال جو ہے نا اس طرح حل ہو گیا۔ اب مثال نمبر 20 ہے، ان میں ورثہ بیویاں 4 ہیں، بیٹیاں 18 ہیں۔ وہ کہاں کی مثالیں ہیں؟ یہ سوال بالکل غلط ہے، جداد 15 ہو ہی نہیں سکتی، اس سوال کو نکال دیں، یہ تو ایک فضول قسم کا سوال ہے۔ ہاں یہ سوال کو نکال دیں، جس نے بھی دیا ایک فضول سوال ہے، جداد 15 ہو ہی نہیں سکتی۔ کس طرح 15 ہوگی؟ کس طریقے سے 15 ہوگی؟ ہاں جی، مطلب وہ جدول کا جو ہے نا وہ کدھر جداد کا اس میں آتا ہے؟ اس پر اسی میں پیچھے ہوگا۔ اچھا 36 پر ہے۔ یہ خدا کے بندو، مطلب کچھ تو ہوش کرنا چاہیے نا، مطلب یہ ذوالفروز الفروز کا جدول ہے، اس کے بعد یہ آ گیا۔ دیکھیں نا، پہلے پش پر صرف 2 جداد کو حصہ مل سکتا ہے، دادی اور نانی کو۔ دوسرے پش پر دادی کی ماں، نانی کی ماں اور دادا کی ماں، 3 جداد کو حصہ مل سکتا ہے۔ اور چوتھے پش پر، تیسرے پش پر دادی کی نانی، نانی کی نانی، دادا کی نانی، دادا کی دادی۔ اب مجھے بتاؤ کہ 15 جداد کے لیے کتنے پشتوں پہ جانا پڑے گا؟ ہاں جی 3 پشت بھی جداد کیا ہے؟ دادا کی نانی، کسی نے دیکھی ہے دادی کی نانی؟ ہاں جی، تو مبالغہ بھی کوئی حد تک ہونا چاہیے نا، مطلب ظاہر ہے طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہاں 67، اچھا جی۔ یہ بیویاں 4 ہے، یہ ہو سکتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ بیٹیاں 18 بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، جداد کو میں صرف یہ کہہ دوں کہ چلو زیادہ سے زیادہ جو 4 ہے یہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور چچیں بھی ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں سوال کو حل کرنے کے لیے کہ چونکہ اولاد موجود ہے لہٰذا تمام بیویوں کو اکٹھا 1/8 حصہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح ہے۔ اور بیٹیاں جتنی بھی ہوں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو مل کے 2/3 حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ کوئی بیٹا موجود نہیں ہے۔ جداد 4 ہیں لیکن سب کو 1/6 حصہ مل سکتا ہے، اور چچاؤں کو مابقی ملے گا۔ مابقی ملے گا تو کس طرح ہوگا؟ اب دیکھیے، مطلب ہمارے پاس 1/8 2/3 1/6 ہیں، 1/8 2/3 جمع 1/6، 24 LCM 3 جمع 16
جمع 4، 4 16 20 3 23 مساوی 23/24، 1 سے 23/24 نکالو تو یہ مساوی 1/24، 1/24 رہ گیا۔ یہ 1/24 جو ہے یہ چچاؤں کو بطور اسبہ ملے گا۔ اب ہمارے پاس کلیئر ہو گیا 24 میں حصے، اس کا ایلسیم 24 ہے، تو بیویوں کو 3 ملیں گے، 16 بیٹیوں کو ملیں گے، جداد کو 4 ملیں گے، اور ہر سارے چچاؤں کو 1 ملے گا۔ اب 24 میں فی کا حصہ 3/4 کیونکہ 4 ہیں، 16/18 کیونکہ 18 مطلب جو ہے وہ ہیں مطلب بیٹیاں ہیں، اور 4/15 نہیں 4/4، یہ تو 1 ہو گیا۔ ہاں جی اچھا، اور چچا جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ 6 مطلب اس کو جو ہے نا وہ تقسیم کرا 1/24، تو 1 کو 6 پر تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب ہمارے پاس ایل سی ایم کتنا آ گیا؟ 18 6 اور 4، تو اس کا مطلب ہے کہ 36 ایل سی ایم آ گیا نا تقریباً، میرے خیال میں 36 ایل سی ایم آ گیا، تو یہ 36 ایل سی ایم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 36 کو ہم نے 3/4 سے ضرب دیا تو یہ بن گیا 27، اور 16/18 کو 36 سے ضرب دیا تو یہ 32 بن گیا، اور 1 کو 36 سے ضرب دیا، 1 کو کس سے ضرب دیا؟ ہاں تو 36، یہ 36 ہو گیا، اور یہ جو ہے نا مطلب 30 کو نہیں 30 نہیں 1/6 کو 36 سے ضرب دیا 6 بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس یہ 36 ہے یہ، اور یہ 24 ہے، تو 36 اور 24 کو ضرب دے دے تو کتنا بنتا ہے؟ 36 ضرب 24، 4 چکی 24، 4 3 12 2 14، 2 چکی 12، 2 3 6 اور 1 7، ہاں 864، ماشاء اللہ۔ تو 864، 36 ضرب 24، 864 میں یہ مطلب 27 ہر بیوی کو، 32 ہر بیٹی کو، 36 ہر جدہ کو، اور 6 یہ ہر چچا کو۔ اس طریقے سے ہمارا سوال حل ہو گیا۔ مثال نمبر 21، پھر جدہ اچھے ہیں، ہاں جی 4 سے زیادہ جدات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس جدول میں سب سے زیادہ 4 ہی ہیں، اور وہ کافی ہیں۔ بیویاں 2 ہیں، جدات 4 ہیں، ورنہ بیویاں 9 کر لو نا پھر، اگر آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ ہاں جی مطلب مبالغہ تو نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ۔ تو بیویاں 2 ہیں اور جداد 4 ہیں، بیٹیاں 10 ہیں، اور چچا 7 ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں اس قسم کے سوال شاید آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہے کہ اس میں بیویاں، جداد، بیٹیاں سارے آگے، کوئی اور چیز نہیں، چچا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ بالکل وہی ایک قسم کے سوالات، مطلب ایک ہی قسم کے ورثہ ہے نا، تو اس کو پھر نکال لیں، اس کو نکال لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مثال موجود ہے۔ ہاں یہ سوال ٹھیک ہے، یہ ذرا مختلف ہے۔ تو یہ مثال نمبر 21 ہے، مثال نمبر 22 نہیں ہے، مطلب 1 نکل گیا نا۔ بیوی 1، سبحان اللہ، اب کچھ پاکستانی ہے سے، ماں 1، باپ 1، بیٹیاں 4، بیٹے 3، بالکل ایک ریزنیبل سلوشن ہے۔ تو اب بیوی کو 1/8 ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، ماں کو 1/6 ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے، باپ کو 1/6 ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے۔
تو ان کو اپنا اپنا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے گا وہ بیٹیوں میں بطور عصبہ تقسیم ہوگا، کیونکہ بیٹیوں کو یہاں پر ذوی الفروض میں سے نہیں مل سکتا، بیٹے موجود ہے تو وہ بھی عصبات میں چلے جاتے ہیں، اور عصبات میں ان کا پہلا نمبر آتا ہے، سب سے قریب یہی ہے، لہٰذا کوئی اور موجود بھی ہو نہ بھی ہو ان کو ضرور میں سے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بات ہے کہ 1/8 1/6 اور دوبارہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا 24 3 4 جمع 4 مساوی 11/24۔ ایک سے منفی کرو، تو یہ بن گیا 13/24۔ کمال کی بات ہے کہ نہ اس کی سیاہی ختم ہوتی ہے نہ کاغذ گندا ہوتا ہے، مطلب یہ تو 13/24 جو ہے نا، مطلب ہے کہ ان کا آ گیا یہ عصبات کے طور پہ۔ اب مسئلہ آسان ہو گیا، 24 ان کا LCM آ گیا، تو 24 سے سب کو ضرب دیا تو یہ بن گیا 3، یہ بن گیا 4، یہ بن گیا 4 اور یہ بن گیا 13۔ میرے خیال میں اتنا تو آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ ضرب دینے کی بعد ہی آتا ہے۔ تو اب 24 میں جو حصے آ رہے ہیں وہ تو یہ آ رہے ہیں، لیکن 24 میں فی کا حصہ جو ہے وہ چونکہ بیوی بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، لہٰذا 3/1 4/1 4/1۔ البتہ یہاں پر اب ایک چیز بات آ رہی ہے، ایک نئی چیز آ رہی ہے، اور وہ آ رہی ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے، 4 اس میں کیا ہے، بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں، تو 3 بیٹوں کے ہر بیٹے کو حصہ ملتا ہے 2 بیٹیوں کے برابر، لہذا 3 بیٹے 6 بیٹیوں کے برابر ہو گئے، اور 4 اس کے ساتھ خود بیٹیاں مل جائیں تو 10 بیٹیاں ہو گئی، تو گویا کہ 10 بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، 10 بیٹیوں میں 13 سے تقسیم ہو رہے ہیں، تو 13/10 یہ ہر بیٹی کا حصہ ہو گیا، تو جب 13/10 ہر بیٹی کا حصہ ہو تو اس کا دگنا جو ہے وہ ہر بیٹے کا حصہ ہو گیا، تو 13/10 24 میں فی کا حصہ 13/10 بیٹی کا اور 26/10 ہر بیٹے کا، یہ آ گیا۔ اب LCM 10 یہ ہے، تو 10 سے جب سب کو ضرب دیا تو یہ 24 سے 10 سے ضرب دیا 240 ہو گیا، 240 میں بیوی کو 30، باپ کو 40، ماں کو 40، باپ کو 40، ہر بیٹی کو 13، ہر بیٹے کو 26۔ یہ سوال حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹائم آؤٹ، چلو ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو صحیح طور سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی، اور اگر اس قسم کے سوالات آ جائے تو ان کو حل کرنے کے ہمیں قابل بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔